ایک بزرگ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ رات ہو گئی، ہر طرف خوفناک درندے دن دناتے پھر رہے تھے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ رات کیسے بسر ہوگی، ہر طرف درندے ہیں، اندھیری رات ہے۔ اچانک انہیں وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ انہوں نے درود شریف پڑھ لیا اور سو گئے، حالانکہ آس پاس جانور اور درندے گھوم رہے تھے۔ درود پاک پڑھا، یقین تھا، اعتماد تھا، سو گئے، اور ساری رات سکون سے گزری، کسی درندے نے چھوا تک نہیں۔ صبح ہوئی تو سبحان اللہ، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اسی حدیث کے متعلق یہ جب مجھے میں نے حدیث یاد آ گئی تو اس لیے درود شریف پڑھا کہ ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب مجھے اللہ کی 10 رحمتیں گھیر لیں گی تو پھر کس درندے کی مجال ہے جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا۔ ایک ہے درود پاک پڑھنا اور ایک ہے پھر اعتماد کرنا۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم وظائف بہت سارے پڑھتے ہیں، تسبیح بہت سارے لوگوں کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے، حالانکہ وظیفے جتنے بھی ہیں نا اس کا فارمولہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ دعا، جس کی دعا یقین والی وہ دعا قبول ہے، جس کا وظیفہ، جس کا درود پاک، جس کی تلاوت، جو بھی برکت کے لیے آپ نے حاصل کرنا ہے نا، پہلے یقین تو لائیں اپنے اندر۔ علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ چلو یار دعا کر لیتا ہوں، قبول ہوگی نہیں پتہ نہیں، تو فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہی اس کی ہونی ہے جس کو پہلے یقین ہو کہ میں نے دعا کرنی ہے اور رب نے قبول فرمانی ہے۔ پھر یقین دیکھیں کیسے کیسے کام کروا دیتا ہے۔ ہمیں بھی کئی لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملے ہوں گے، فلاں ہم نے تعویذات عطاریہ کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذ لیا، کینسر کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ بندہ اس کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، یار ہم نے تو 100 تعویذ لی، ہمارا ایک مسئلہ حل نہیں ہوا، اس نے ایک لیا، اس کا کینسر ختم ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے، بلڈ کینسر، ڈاکٹروں نے کہا 1-2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے۔ وہ بندہ آیا کہہ رہا 15 سال ہو گئے مجھے، اور میں آ کر الحمدللہ فیضان مدینہ سے امیر اہل سنت کا تعویذ لے کر گیا تھا۔ تو جو ٹھیک ہونے والے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور باقیوں کو ہوتا کچھ نہیں۔ فرق ہے، فرق یہ ہے کہ آپ کا یقین کیسا ہے۔ حالانکہ درود پاک کے فضائل ایسے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آقا نے، اب یہ ہے فضیلت میں درود پاک اب روزانہ کثرت سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ مدینے جانا ہے نا تو درود تو پڑھیں، اور پھر یقین سے پڑھیں کہ انشاءاللہ جن آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہوں وہ اپنے در پہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ پھر بہانہ بنتا ہے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اور یہ مہینہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، شعبان جانے جاں و جانے ایمان، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کثرت کیجئے درود پاک کی، اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں درود پاک کا ختم عام کیجئے، بچے گھر والے مل کر درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کا ایک کمال کا واقعہ سنیں گے۔ وہ ہستی کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری کائنات میں جو افضل ترین ہستی ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یقین کریں حضرت ابراہیم کی سیرت جس نے پڑھی نا، ایسے ایسے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ قرآن میں کتنے واقعات آپ کے موجود ہیں۔ آپ بانی کعبہ ہیں، آپ کعبے کی تعمیر کرنے والے ہیں، صفا مروہ
کہ سبحان اللہ جو سعی ہم کرتے وہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یعنی آپ ہی کی فیملی کے واقعہ ہے اور اسی کی یاد میں صفا مروہ ہے. شیطان کو کنکری مارتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے. ہم بقرہ عید میں قربانی کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد ہے. ارے زمزم کا ایک ایک قطرے کا ادب کرتے ہیں وہ جاری ہوا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا ہے. کس اسلامی واقعے کی اور کس ہسٹوریکل واقعے کی بات کی جائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ کیسے واقعات ہیں. وہ نمرود کی آگ جس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر رہا اور حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اللہ اکبر, سوچا نہیں کہ آگ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا, اگر رب راضی ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محوے تماشائے لبے بام ابھی. ارے عقل تو سوچتی رہ گئی اور حضرت ابراہیم کا توکل, حضرت ابراہیم کا عشق تھا کہ آپ نے اس آگ میں بھی گویا جانا پسند کیا. اور میرے رب نے پھر اپنے خلیل کی مدد کیسے کی. اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی عافیت والی ہو جا. حضرت ابراہیم اس آگ میں 2-4 منٹ نہیں رہے, 1-2 گھنٹے نہیں رہے, ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ اس آگ میں رہتے ہیں. باہر آتے ہیں, جس رسی سے آپ کو باندھا ہوتا ہے وہ رسی جل جاتی ہے, حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. کیا شخصیت ہے, کیا ہستی. یقین کریں حضرت ابراہیم کو جتنا پڑھے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیسی صلاحیتوں سے نوازا اور کیسا اللہ پر بھروسہ, کیسا توکل تھا, کیسا جذبہ تھا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے. مگر آج ایک اور واقعہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے, ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف دا قرآن. آج وہ سننا ہے اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. ماجرا کیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے کنارے پر ایک لاش دیکھی. اب صورتحال یہ تھی کہ جب پانی آتا تھا تو اس کی پانی کے ساتھ مچھلیاں آتی تھی, اس لاش کو کھاتی تھیں. پانی اتر جاتا تھا تو درندے آتے تھے, وہ اس لاش کو کھاتے تھے. جب درندے چلے جاتے تھے تو پرندے آتے تھے, وہ چونچ مار مار کر اس لاش کا گوشت کھا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے نبی تھے نا, کیا کمال کی سوچ آئی. آپ کہتے یا اللہ یقیناً مجھے یقین ہے کہ تو مردہ زندہ کرنے پر قادر ہے, دوبارہ زندہ فرمائے گا, مگر مجھے تجسس یہ ہو رہا ہے کہ کاش میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ تو قیامت کے دن کس طرح انسان کو اکٹھا کرے گا جس کے جسم کے کچھ حصے مچھلیوں نے کھا لیے, کچھ حصے درندے کھا گئے, کچھ حصے پرندے کھا گئے. اے اللہ یہ سب کے سب کیسے تو اکٹھے کرے گا. یقین ہے مجھے مگر مجھے تجسس ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے. آئے ہائے, یہ جو ڈسکشن ہے نا جو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام کیا, اس کو قرآن نے کس پیارے انداز میں بیان کیا, ذرا سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم نے عرض کی اے رب, اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں. دیکھیے یہ خلیل, اللہ اور اس کے خلیل کی بات کیسی ہے. اے ابراہیم تجھے یقین نہیں. حضرت ابراہیم کا ذرا جواب تو سنیں. آئے ہائے کیسا پیارا جواب ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اے اللہ میں کیوں نہیں, بالکل مانتا ہوں, مگر مولا میرے دل کو قرار آ جائے, میں دل کے سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب خلیل کی بات تھی نا, کیسا رب تعالیٰ نے انتظام فرمایا, کیسی اس تمنا کو پورا فرمایا. اللہ فرماتا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو, انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو, ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے, اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. تمنا خلیل نے کی تھی نا, میں اور آپ تمنا کریں, ہمیں کیوں بتایا جائے, مگر وہاں خلیل کی تمنا ہے. انتظام کیسا ہوا, ارشاد بھی ہوا کہ اے ابراہیم 4 پرندے پالو, ان کو اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو, جب اچھی طرح تمہارے ساتھ گل مل جائیں, مانوس ہو جائیں, ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس
پاس رکھ لو. اب انتظام دیکھیں قدرت کا. پرندے ذبح ہوئے, چاروں پرندوں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھے. اب اس کے بعد ان گوشت کا قیمہ بناؤ, یعنی چاروں پرندوں کو آپس میں اس کے گوشت کا قیمہ مکس کر دو. اس کے بعد ارد گرد کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو اور ان کو پکارو, پھر تمہیں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے. اب کیا ہوا ذرا سنیے. حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے. وہ پرندے کون سے تھے ذرا غور سے سنیے گا. آج میرے بیان میں آگے ان پرندوں کا مزید ذکر ہونا ہے. مرغ, کبوتر اور مور اور گدھ, 4 پرندے. چاروں کو آپ نے پالا, اپنے ساتھ مانوس ہو گئے, ذبح کیا. جو حکم تھا چاروں سر اپنے پاس رکھے. ان چاروں کے گوشت کا قیمہ بنایا گیا اور تھوڑا تھوڑا قیمہ جو ہے وہ الگ الگ پہاڑوں پر, ایک ساتھ نہیں, الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو رب نے کیا فرمایا تھا؟ انہیں پکارو. حضرت ابراہیم نے پکارا, یا ایھا الدیک, اے مرغ, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر, یا ایھا النسر, اے گدھ, یا ایھا الطاؤس, اے مور. آپ نے جیسے ہی پکارا ان چاروں پہاڑوں سے قیمہ اڑنا شروع ہوا. گرافک ڈیزائننگ کا ٹائم ہے جناب, 3D اینیمیشن کا ٹائم ہے. اب تو جناب بہت کچھ کمپیوٹر دکھا رہا ہے. یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں چاروں پہاڑوں سے گوشت اڑنا شروع ہوتا ہے, قیمہ کٹھا ہونا شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ, ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں پرندے تیار ہو گئے, مگر ان کے سر نہیں ہیں. سر تو حضرت ابراہیم کے پاس ہے نا. بغیر سر کے وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس, اپنے اپنے سر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کے پاس دو دانے رکھے تھے, چاروں پرندوں نے وہ دانے چگنے شروع کر دیے. اپنی بولی میں جو ان کا انداز تھا وہ بولنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, آپ کے دل کو مزید اطمینان ہو گیا, مزید قرار ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا. یہ سبحان اللہ, یہی تو بات سمجھنی ہے کہ اللہ کریم کی قدرت کامل کیسی ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرا خدا ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے. میرا خدا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس واقعے سے, ایک تو یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا نظارہ بتا رہا ہے, مگر سبحان اللہ علماء نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول. مفسرین کی تو شان ہے نا, قرآن ہم پڑھیں تو صرف ترجمہ سمجھ آتا ہے, اور وہ بھی سمجھ آئے یا نہ آئے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھیں. اور تفسیر بھی کسی عاشق رسول مفتی صاحب کی لکھی ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب اس کی تفسیر ہم سنیں گے انشاءاللہ, کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. ایک اور بڑے بات بتا دوں, پہلے عقیدے کی بات کلیئر کر لیتے ہیں. یہ پرندے جب حضرت ابراہیم نے انہیں پکارا, زندہ تھے یا مردہ تھے؟ بتائیے نا. مر چکے تھے, قیمہ بن چکا تھا, اور قرآن کہتا ہے اے ابراہیم انہیں پکارو. تو دنیا سے جانے والے پرندوں کو پکارنے کا حکم قرآن دے رہا ہے, رب دے رہا ہے. اور اللہ کے نبی کیا پکار رہے ہیں؟ یا ایھا الدیک, اے مرغ, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر. یا کے ساتھ حضرت ابراہیم مر جانے والے پرندوں کو پکار رہے ہیں. ارے جب یہ شرک نہیں ہے تو جو اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد ویسے بھی حیات ہوتے ہیں, ان کی روحانی زندگی ہے, اگر انہیں کوئی یا رسول اللہ کہے, یا غوث اعظم کہے, یا داتا حضور کہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ قرآن کہتا ہے مرنے والے پرندوں کو پکارو. اور آج ہم اگر کسی کو, یقیناً ہم کسی کو عبادت کی نیت سے نہیں پکارتے, ہم کسی کو رب مان کر نہیں پکارتے. اللہ اکبر. یہ پکارنا تو قرآن سے ثابت ہو گیا, تو امید ہے کہ یہ کنفیوژن اگر پیدا ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گی. اب آتے ہیں سبحان اللہ, ان چاروں پرندوں سے ہمیں اور کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ 4 پرندے 4 بڑی, یہ سمجھے کہ ان چاروں پرندوں میں 4 برائیاں ہیں, ان کے اندر 4 قسم کی خصلتیں ہیں, وہ سمجھنی ہے. بھائی کوئی اور پرندے بھی تو لے سکتے تھے, یہ 4 الگ الگ پرندے کیوں لیے گئے؟ کون کون سا پرندہ تھا؟ مور, مرغ, کبوتر اور گدھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 ذبح فرمائے نا, ان میں 4 برائیاں پائی جاتی ہیں. اس واقعے میں اشارہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے اندر سے ان 4 برائیوں کا خاتمہ نہ کر لے تب تک اس کے دل سے پردے نہیں ہٹ سکتے.
نہ وہ یقین کی اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتا ہے. اب وہ 4 برائیاں کون سی ہیں ہم نے چیک کرنا ہے. کہیں ہمارے اندر تو یہ برائیاں نہیں. پہلا پرندہ کون سا تھا؟ مور. بڑا حسین پرندہ ہے, بہت خوبصورت اس کے پر ہوتے ہیں. شاید پرندوں میں سب سے زیادہ حسین یہی پرندہ ہے, لیکن اس میں ایک بری خصلت پائی جاتی ہے. اسے اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے, بڑا تکبر, پراؤڈ, مجھ جیسا حسین کوئی نہیں. تو مور کے اندر کیا خصلت ہے؟ گھمنڈ, تکبر. دوسرا پرندہ گدھ. یہ تو ویسے ہی بدنام پرندہ ہے کیونکہ یہ مردے کھاتا ہے. اس کی بری خصلت کیا ہے کہ اس میں ہرس, لالچ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو گدھ کی بری عادت کیا ہو گئی؟ لالچ, ہرس. تیسرا پرندہ کون سا تھا؟ مرغا. مرغے میں بری خصلت یہ کہ اس میں شہوت, نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو تیسری برائی سامنے کیا آ گئی کہ شہوت کے پیچھے بھاگنا, نفسانی خواہشات پر عمل کرنا. چوتھا پرندہ تھا کبوتر. ویسے تو کبوتر بڑا پیارا پرندہ, مگر ایک اس میں بری صفت ہے کہ اس کو اپنی بلند پروازی پر بڑا گھمنڈ ہے, بہت اتراتا ہے. جب اونچا اڑتا ہے نا, جب پرندے باقی نیچے, مخلوق نیچے, وہ اس پر گھمنڈ کرتا ہے. علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے اندر ان 4 خصلتوں کو ذبح کر دے, ذرا جملہ سنیے گا, حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا, اپنے اندر ان 4 خصلتوں کو ذبح کر دے, یعنی اپنے اندر سے گھمنڈ ختم کر دے, نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لے, دنیاوی لالچ کو دل سے نکال دے, عہدے اور منصب کی خواہش دل میں ہو تو اسے ختم کر دے, انشاءاللہ اسے بلند درجات نصیب ہوں گے اور دل نور عرفان سے لبریز ہو جائے گا. یہ ہے قرآن کا نور نا. واقعہ تو سنا, مگر اس واقعے سے سیکھا کیا کہ یہ 4 پرندوں کے اندر جو 4 برائیاں ہیں, اگر میرے اندر وہ برائیاں ختم ہو جائیں تو جس طرح حضرت ابراہیم کو رب نے قدرت کے نظارے دکھائے, جس طرح حضرت ابراہیم کو اطمینان قلب عطا فرمایا, ہمارے دل پر بھی نور کی برسات ہو سکتی ہے اگر یہ 4 برائیاں ہم نکال دیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج حالت یہ ہے تکبر کا, گھمنڈ کا اور جناب بڑائی کا کہ لوگ اتراتے پھرتے ہیں, جانتے نہیں میں کون ہوں, پتا ہے کتنا مشہور ہوں, کتنے فالوورز ہیں میرے. ارے تمہیں کیا پتا کتنا مال ہے میرے پاس, اتنا پیسہ ہے 7 نسلیں کھائیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا. ارے تمہیں پتا نہیں میرے تعلقات کتنے لوگوں سے ہیں. بندے کی چال ہی بدل جاتی ہے. سوچتا کیوں نہیں کہ منٹ نہیں لگے گا ہیں جب رب کا قہر نازل ہو تو ہم نے تباہ و برباد ہوتے ظالموں کو دیکھا ہے. کبھی تکبر مت کیجئے گا. اسی طرح لالچ, اللہ اکبر, اس کا عالم تو یہ ہے کہ لوگ بس پیسے چاہتے ہیں, چاہے کسی بھی طریقے سے آ جائیں. احساس ہی نہیں ہے, چاہے ناپ تول میں ڈنڈی ماریں, چاہے ملاوٹ کریں, چوری کریں, ڈکیتی ڈالیں. کبھی کبھی تو لرز جاتا ہے بندہ کہ کسی حادثے میں, ٹرین کا مثال کے طور پہ حادثہ ہو تو یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ امداد کرنے پہنچ رہے ہیں اور کچھ لوگ ان زخمی اور جان سے جانے والوں کے ہاتھ سے گڑیاں اتار رہے ہیں, ان کی جیبیں خالی کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اتنی لالچ, ایسا آنکھوں پر پردہ ہے, مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا, مگر آپ سن کر شاید حیران ہو جائیں گے, لرز جائیں گے کہ طواف کعبہ کے دوران بھی جیب کتروں کو پکڑا گیا ہے. وہاں تو مسلمان ہی آتا ہے نا. ایسا کیسا نگاہوں پر پردہ ہے کہ طواف کے دوران بھی اسے پیسے چاہیے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کدھر یہ کر رہا ہوں. مگر لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے. اسی طرح حب جاہ, شہرت کی خواہش, منصب کی خواہش, یہ ایک ایسا عالم بن گیا ہے, ایک ایسی بیماری آ گئی ہے. سیلفی ایسی جگہ جا کے لینی جا کسی نے نہ لی, ہم نے سمندر میں ڈوبتے لوگوں کو دیکھا, پہاڑوں سے گرتے دیکھا. بھائی ویوز ملیں گے نا, لائکس ملیں گے, لوگوں کو پتا چلے گا میں کتنا مشہور ہوں. اس کے لیے غلط کہنا ہے, صحیح کہنا ہے, کسی کے جناب معاذ اللہ عیب کھول دینے ہیں, کوئی بھی الٹی بات کرنی ہے تاکہ کسی طرح میں مشہور ہو جاؤں اور دنیا کو پتا چلے میں کون ہوں. پیسے خرچ کر کے لوگ شہرت اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہ جو دل میں حب جاہ ہے نا ناظرین, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ برباد کر دیتی ہے. بہت برا حال ہے, ہر طرف برائیوں کا ایسا لگتا ہے سیلاب آیا ہوا, فکر بھی کسی کو نہیں ہے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اب ذرا بات کرتے ہیں ان 4 برائیوں پر. کتنی بڑی برائیاں ہیں اور کتنا عام ہو گئی ہمارے اندر تکبر. اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟
اولین جو گناہ ہوئے تھے اس میں شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا نا. حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اور کیا بنا شیطان کا؟ ایک بار تکبر کیا. اس نے کیا کہا؟ انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, آئی ایم بیٹر دین ہم. اور سجدہ نہیں کیا. ایک بار سجدہ نہ کرنے والا, ایک بار تکبر کرنے والا, ہزاروں سال کی عبادت کرنے کی تھی شیطان نے. وہ فرشتوں کا, جنت کا خزانچی تھا, فرشتوں کا استاد تھا. ساری عبادت ختم, اور اس کو اللہ نے اپنے دربار سے مردود فرما دیا. سوچے ایک بار تکبر کرنے والے کا یہ حال ہے, جو روز تکبر کرتا ہوگا اس کا بنے گا کیا ہے؟ اس نے ایک بار کہا میں اس سے بہتر ہوں, آج روز لوگ کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں, میرے پاس پیسہ, یہ غریب, میں مشہور, اس کو جانتا کوئی نہیں, میں خوبصورت, اس کو دیکھتا کوئی نہیں, میں طاقتور, یہ کمزور, میری جماعت, میری ذات یہ ہے, میری کمیونٹی ہے, میری بولی یہ ہے, اس کی بولی یہ. کس چیز پر لوگ تکبر کر رہے ہیں اور سوچتے نہیں یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین, بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تکبر کرنے والے اور اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. بچپن سے ایک حدیث سن رہے ہیں, جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا, ناٹ اتنا تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے وہ سوچے اس کا حال کیا ہوگا. کیا کمال کی ایک نصیحت ایک سالار کو, سپہ سالار کو ایک بزرگ نے فرمائی. یہ بات سمجھنے والی ہے, بڑی گہری بات کی. حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لشکر کے سپہ سالار, محلب نام تھا اس کا, محلب, بڑا اکڑ کر, بڑا تکبر کے ساتھ وہ چلتا تھا. تو فرمایا اے اللہ کے بندے, اللہ اور اس کے رسول کو یہ چال پسند نہیں ہے. اب وہ سپہ سالار تھا, کہتا تم مجھے پہچانتے نہیں, میں کون ہوں, مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو, میرا یہ سٹائل ہے تو میں کچھ ہوں بھی نا. یہی لوگ کہتے ہیں نا, پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ اللہ والے تھے, بے شک سامنے سپہ سالار تھا. کیا کمال کا جملہ فرمایا, سچی بات ہے, یہ ہم سب کے لیے جملہ ہے. وہ فرماتے میں جانتا ہوں تمہیں, خوب پہچانتا ہوں, تمہارا آغاز ایک ناپاک قطرے سے ہوا اور انجام تم بدبودار مردہ ہو جاؤ گے, اور باقی ساری زندگی دونوں حالتوں کے درمیان تم پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے ہو. یہ سن کر محلب جو سپہ سالار تھا وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا. سچ بتائیں تکبر کرنے والا سوچے میری پیدائش کیسے ہوئی, مرنے کے بعد میرے جسم کا حال کیا ہوگا, بدبودار مردہ. کبھی کسی کی لاش دفن ہونے سے ڈیلے ہو جائے, لوگ کہتے ہیں یار بدبو آنے لگ جائے گی, لاش سڑنے لگ جائے گی, جلدی دفناؤ. یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. اور پھر فرمایا باقیہ زندگی بھی کا کیا ہو تم, پیٹ میں کیا لے کے گھوم رہے ہیں, گندگی لے کے گھوم رہے, پھر اکڑ کس بات کی. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کرنی ہے. پہلی برائی جو ہم نے قرآن کے اس واقعے سے سیکھی کہ تکبر کو دل سے نکالنا ہے. تکبر ساتھ ہوا تو مارے جائیں گے. اور اب تکبر سے بچنے کا طریقہ, تکبر کے نقصانات اور اسے کیسے ہم بچیں, کہ پہلے تکبر کے نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ شیطان کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. پھر عاجزی اختیار کرے, اور اس کا انداز بڑا پیارا ہے کہ سلام میں پہل کرے. ہاں, جب بھی کسی سے ملاقات کرنا پہلے بڑھ کر آپ خود سلام کریں. یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے. میں کیوں سلام کروں, مجھے لوگ سلام کریں, بچے مجھے, میں بڑا ہوں, لوگ مجھے سلام کریں. نہیں, آپ آگے بڑھ کر سلام کریں. حدیث پاک میں ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. دوائی مل گئی نا, علاج نبی پاک نے دے دیا. اگر علاج کرنا ہے, جس کو جانے نہ جانے, بلکہ ایک اور مشورہ دیتا ہوں, کوئی غریب مزدور میلے کپڑے والا کوئی نظر آ جائے نا, اس کو تو آگے بڑھ کے سینے لگا لیا کریں. شاید بہت عرصے سے کسی نے اس کو سینے نہیں لگایا ہوگا. پیار سے ملے اس سے, اس کو زیادہ گرم جوشی دکھائیں. ہماری ساری اٹینشن پیسے والوں پر, شخصیات پر. او حضرت کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, گاڑی سے اترا ہے نا, او بھائی گاڑی والے کے برابر میں سائیکل والا بھی آیا تھا, وہ مسلمان نہیں. اگر دل سے تکبر کو پاک کرنا ہے تو سلام میں پہل کرنا ہے. اچھا, پھر فرمایا سبحان اللہ کہ حدیث پاک میں جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا. یہ بھی تکبر کی نشانی کہ اپنا سامان میں کیوں اٹھاؤں, ملازم اٹھائیں, میں تو شخصیت ہوں نا, میرے تو بیگ, میرے جوتے, میری چیزیں لوگ اٹھائیں, میں کیوں اٹھاؤں. لیکن کبھی کبھی اپنا سامان خود اٹھائیں, اپنے چپل خود اٹھائیں, اپنے سامان کو لے کر نکلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں,
اور بازار میں سودا سلف لیتے تھے اور اپنا سامان لے کر خود گھر آتے تھے. اگر دیکھیں، اگر آپ کو یہ آپ کے بچے ساتھ ہیں، آپ کے دوست ساتھ ہیں، وہ آپ کا سامان اٹھاتے ہیں، تکبر نہیں ہے. لیکن اگر خود اٹھانا پڑے اور بھاری لگے دل کو کہ یار لوگ کیا کہیں گے میں اپنی چپل اٹھا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے میں اپنا سامان خود اٹھا رہا ہوں، تو پھر سمجھ لو گڑبڑ ہے. پھر دل میں کوئی کہانی ہے، جبھی تو برا لگ رہا ہے. نارمل سی بات، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ تو دل کو تکبر سے پاک کرنا ہے. جب بھی دل میں تکبر محسوس ہونا تو ایک اور وظیفہ لے لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کاندھے پر 3 بار تھو تھو تھو، تھوک نہیں پھینکیں گے، صرف یہ کہیں گے، تھو تھو کریں گے 3 بار. انشاءاللہ عز و جل تکبر سے حفاظت رہے گی. اللہ مجھے بھی تکبر سے پاک کر دے، آپ کو بھی پاک کر دے، ہمیں عاجزی والا بنا دے. اب دوسری برائی جو اس قرآن کے واقعے سے سننے کو ملی، عہدے اور منصب کی خواہش. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جناب. ایسی جناب خواہش ہے کہ کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو، رشوت دینی ہو، کسی کو ڈیمیج کرنا ہو، کسی طرح میں سیٹ پر آ جاؤں. اچھا یہ کمال ہے، صرف سیاست دانوں میں نہیں ہوتا پرابلم. سیاست دان اپنے حساب سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر چھوٹی چھوٹی کمیٹیوں کے لیے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. اپنے علاقے میں ذرا کمیٹی کا بڑا بن جاؤں، مسجد کمیٹی میں بھی یہ چل رہا ہوتا ہے، کسی طرح میرا نام ہو جائے، میں اوپر آ جاؤں. یعنی دل نہیں بھر رہا یار کہ کسی نہ کسی جگہ میرا عہدہ ہو جائے، نام کے آگے سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ. اچھا لگتا ہے بہت سارے عہدے تو راضی کرنے کے لیے بنائے، پریزیڈنٹ اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بھی ڈال دیا، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، بیچ میں اور 2-4، پھر آخر نہیں ملا تو ممبر ڈال دیا. یہ کچھ نہ کچھ کر کے راضی کر لو بھائی ورنہ ناراض ہو جائے گا. جس کو یہ شوق ہے کہ مجھے عہدہ ملے، مجھے منصب ملے، میں نمایاں ہو جاؤں، یاد رکھیے بعض اوقات یہ عہدہ مروا دیتا ہے. فرعون کو عہدہ ملا تھا، وہ پھول گیا. کیسا پھولا؟ خدائی کا دعویٰ کیا، 300 سال تک عیاشی کرتا رہا. انجام کیا ہوا؟ دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھی، اس کی لاش کو باقی رکھا گیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش موجود ہے. کیوں؟ تاکہ ہزاروں سال بعد بھی اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا دنیا انجام دیکھے کہ یہ ہوتا ہے اس کا انجام. اچھا اسی طرح نمرود کو عہدہ ملا، خدا بن گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. آخر کیا ہوا؟ اسے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عہدے اور منصب کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. حضرت مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ یہ چاہے کہ میرے جوتے کا تسمہ دوسرے کے تسمے سے افضل ہو، وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے. آیت کون سی ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ترجمہ کنز العرفان، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے. تو اب یعنی آخرت کا گھر جنت ہے، اس کے لیے جو دنیا میں غلبہ اور بڑائی نہیں چاہتا، نہ گناہ کر کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے. یعنی یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ میری چیز اس سے بہتر ہو. ارے مولا علی تو تسبیح کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں. میری گھڑی اس کی گھڑی سے اچھی ہونی چاہیے، میرے فون کا ماڈل اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرے کپڑے دوسروں سے اچھے ہونے چاہیے. ایک بار کپڑا اس دعوت میں پہن لیا، اب نہیں پہنوں گا. یہ عورتوں پہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب پورے علاقے میں سب سے الگ ہونا چاہیے. کیوں؟ پھر یہ تو زمین میں فساد پھیلانا ہوا، یہ تو بڑھائی بڑھانا ہوا، بڑائی ڈالنا ہوا. نہیں، عاجزی. ہمیں کیوں منصب اور عہدے کی لالچ ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام، ہاں مقابلہ ان کا بھی تھا. ان کا مقابلہ سواری کا نہیں تھا، ان کا مقابلہ خوشبو اور گھر کا نہیں تھا، ان کا مقابلہ دولت کا نہیں تھا. ان کا مقابلہ تھا، ان کا مقابلہ نمازوں کا تھا، ان کا مقابلہ نوافل کا تھا، ان کا مقابلہ عبادت کا تھا، ان کا مقابلہ صدقے کا تھا. ارے آپ بھول گئے حضرت عمر غزوہ تبوک میں آدھا مال لے کر آتے ہیں اور صدیق اکبر آتے ہیں تو گھر کا سارا مال لے کر آتے ہیں. یہ کیسا مقابلہ ہے؟ بڑھنا ہے آگے، مگر نیکیوں میں بڑھنا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صحابہ کرام میں باپ اور بیٹا ہوتے تھے نا، اور جہاد کا اعلان ہوتا تو بحث کیا ہوتی تھی؟ باپ کہتا تم گھر سنبھالو، میں جہاد پر جاؤں گا. بیٹا کہتے نہیں ابا جان آپ کی ضرورت ہے، میں جا کے شہید ہوں گا. ارے لڑتے کس بات پر تھے؟ کمپٹیشن کس بات پر تھا؟ کہ نیکی حاصل کرنی ہے. غربت کی وجہ سے اگر کوئی صحابہ جو تھے وہ راہ خدا میں سفر نہ کر سکتے تو وہ آنسو بہاتے تھے. یہاں تک کہ معذور صحابہ بھی شہادت حاصل کرنے کے لیے
آقا کی بارگاہ میں آ جاتے کہ حضور کسی کام تو آ جاؤں گا, مجھے بھی شامل کر لیں, مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں. اللہ اکبر. کسی کے بارے میں آتا ہے وہ آدھی رات عبادت کرتے تھے, کسی صحابی کو کسی بزرگ کو پتہ چل جاتا وہ پوری رات عبادت شروع کر دیتے. کسی کے بارے میں پتہ چلتا یہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھتے ہیں, 1/3 قرآن پڑھتے ہیں, وہ روزانہ آدھا قرآن پڑھنے لگ جاتے. کسی کا پتہ چلتا یہ آدھا پڑھتے ہیں, اگلے پورا قرآن پڑھنے لگ جاتے. اللہ اکبر. ہمیں کوئی بتائے کہ یار اس نے فلاں موبائل لیا ہے, بس یار میں اس سے آگے کا موبائل لوں گا. اچھا اس نے فلاں محلے میں گھر بنایا ہے, میں اس سے بڑا گھر بناؤں گا. بچے کی شادی میں فلاں گلوکار کو بنایا ہے, میں اس سے بڑے کسی جناب ایکٹر کو بلاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے مقابلہ دنیا کے معاملے میں اور بعض اوقات گناہوں کے معاملے میں ہم پڑ گئے, یہ انداز نہیں. ارے اگر کرنا ہے مقابلہ تو کسی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا, کسی لینڈ کروزر یا جناب V8 یا بڑی گاڑی نکلتی ہے, کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے گاڑی میرے پاس نہیں ہے, دل چھوٹا ہو جاتا ہے. ارے کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ روز تہجد پڑھ رہا ہے, میری تو 5 نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے سینے میں پورا قرآن ہے اور مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. ہماری عمر کے ہمیں علماء دکھتے ہیں. دعوت اسلامی نے تو کمال کر دیا, 20-22 سال 18 سال کی عمر میں نوجوان عالم دین درس رضا بھی کر لیتا ہے. ارے اس نوجوان کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ ماشاءاللہ یہ علم دین حاصل اتنا سارا اس نے کر لیا اور میں اس سے عمر میں بھی بڑا ہوں مگر میرے پاس یہ علم نہیں, یہ مفتی بن گیا میں پیچھے رہ گیا. اس کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کسی کی دنیا کی نعمتیں دیکھ کر ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. مقابلہ یہ عجیب رکھا ہوا ہے ہم نے. ہاں منصب اور عہدے کی جاہ و جلال کی تمنا بڑی بری چیز ہے. تیسری برائی کیا سیکھی ہم نے؟ کون سی برائی جو ہم نے نکالنی ہے اپنے دل سے؟ وہ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی. آج کے اس پرفتن دور میں نفسانی خواہشات پر قابو پانا بڑا ضروری ہے, ورنہ یہ بڑوں کو ہلاک کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. تاریخ میں ایسے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ بندہ بڑا عبادت گزار, اس زمانے میں عابد مشہور ہوتا تھا, مگر نفسانی خواہشات کے ہاتھوں میں ایسا بہا کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. اے 5 وقت کے نمازیوں, اے دیندار کہلانے والوں, سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی, سنتوں بھرا لباس, اگر اللہ نے یہ عطا کیا ہے نا تو یہ مت سمجھنا کہ شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا. ہم سب کو توبہ کرتے رہنا ہے اور سب کو اپنی حفاظت کی فکر کرنی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار تھا, اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی. لوگ اپنے مریض لاتے تھے اس کے پاس, وہ دعا کرتا وہ صحتیاب ہو جاتے. ایک مرتبہ علاج کے لیے بادشاہ کی لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ دیا گیا کہ آپ اس کے پاس ہی رکھیں, بڑی بیمار ہے, دعا کریں گے, دم کریں گے, علاج ہو جائے گا, بچی صحت مند ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب جب مرد و عورت اکیلے ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو تو پھر شیطان تیسرا ہوتا ہے. تنہائی نہیں کرنی غیر محرم عورت کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں. ہاں یہ آفسوں میں, اسکول کالج میں, بدقسمتی سے شادیوں میں بڑی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور احساس ہی نہیں کسی کو کہ کب شیطان برباد کر جائے. اس عبادت گزار جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی, شیطان نے اس کے دل میں برا خیال ڈالا, اس سے برا کام کروایا. اب خوف کہ دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا, اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا, دفن کر دیا. ایک گناہ کیا, اب چین بن گئی گناہوں کی. اب بادشاہ پریشان, میری بیٹی کہاں گئی؟ شیطان انسانی شکل میں بادشاہ کے پاس گیا, اس کو بتا دیا کہ اس عبادت گزار نے یہ کیا ہے, قبر بھی بتا دی کہ کہاں دفنایا ہے. بادشاہ غضبناک ہو کر آیا, قبر کھودی تو بیٹی کی لاش نکلی. اس عابد کو پکڑا گیا, مارا گیا, پورے شہر میں بدنام. اور اب پھانسی پر لٹکانے کا جب وقت آیا تو مردود شیطان اب اس کے سامنے آ کر کیا کہتا ہے, میں تجھے نجات دلا سکتا ہوں, شرط ایک ہی ہے کہ تو مجھے سجدہ کر, اللہ کا انکار کر, مجھے سجدہ کر. عابد نے شیطان کو سجدہ کیا. شیطان کھل کھلا کر ہنسنے لگا, کہا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. ادھر شیطان ہٹا, ادھر اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. ایمان بھی چلا گیا. عبادت تو عبادت, ایمان بھی چلا گیا نفسانی خواہشات پر عمل کر کے. آج تو حال ایسا ہے کہ بے دھڑلے سے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. میں کئی باتیں تو کہہ بھی نہیں پاتا ہوں. موبائل فون دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, کیا استعمال ہو رہا ہے, کن چکروں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. الگ الگ جگہوں پر برائیوں کے اڈے پھیلے ہوئے ہیں, دوست مل کر برائیوں کے اڈے پہ جاتے ہیں. معاذ اللہ. ہماری شادیوں کو دیکھیں نا, کثیر شادیوں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی سنا ہے کہ 1-2 دن بعد شاید لاہور میں کوئی میلہ سجایا جا رہا ہے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر گزری کہ 1 ارب سے زیادہ پتنگیں خریدی گئی ہیں. اچھا ایک تو پتنگ اڑانا جو بھی اس کا شرعی حکم, اس کے بعد ڈھول تماشے گانے باجے, جو طوفان بدتمیزی برپا ہوگا. پھر کہتے ہیں ہم پر عذاب آ رہا ہے, پھر کہتے ہیں ہم پر قحط آتا ہے, ہماری فصلیں نہیں اگتی, پھر کہتے ہیں جناب ہم پر بہت سارے پرابلمز ہیں. اللہ اکبر, اربوں روپے ہم پتنگ بازی میں اڑا دیں گے, اربوں روپے جناب ہم گانے باجے ناچ میں کہہ رہے تہوار ہے. اور وہ کدھر گئے لوگ جن کو ربیع الاول میں اگر کوئی چراغاں کرے اور جناب اللہ والوں کے نام پر کوئی لنگر کھلائے تو پرابلم ہوتی ہے کہ غریب کی بچی کی شادی کروا دو. آج یاد نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. خدا کے واسطے مسلمان عقل کے ناخن لے, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ حرام اسراف میں یہ پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, اپنے کسی غریب رشتہ دار کو کھلائیں, کسی مریض کا علاج کروا دیں. اور پھر اس میں کتنے حرام کام شامل ہیں, بتائیں شادیوں میں کیا نہیں ہو رہا. ہم حیران ہوتے جب سنتے ہیں کہ فلاں, اچھا افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ نیک نمازی کہلانے والا بندہ اب اچھا خاصا یار آتا ہے مسجد میں, کبھی کبھی نظر آتا ہے, اس کے بچے کی شادی ہوئی, فلاں گلوکار کو بلایا 1 کروڑ روپے دے دیے اس کو, فلاں اس کو بلایا 1.5 کروڑ روپے دے دیے اور ناچ. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا معاذ اللہ, شادیوں میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک بات آتی تھی, اللہ کا شکر دیکھا کبھی نہیں, کہ فلاں نے اپنے بچے کی شادی میں ناچنے والیاں بلائیں. تو لوگ کہتے تھے اوئے ہوئے ہوئے کتنا برے لوگ ہیں, ناچنے والیاں بلائیں. اور اب باپ بیٹھا ہے, ماں بیٹھی ہے, گھر والے بیٹھے ہیں اور فیملی کے لوگ مل کر ناچ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے مل کر, بلکہ سنا ہے کئی دن تک تو پہلے پریکٹس کرتے ہیں اور پھر مل کر ناچتے ہیں اور سب مل کر دیکھتے ہیں. معاذ اللہ. اچھا ایک اور خطرناک بات, چلیں آپ نے حرام کیا, آپ جانتے تھے, آپ کی فیملی جانتی تھی, آپ نے یہ حرام کام کیا, اللہ سے توبہ کریں. نہیں اور گناہ چاہیے. اب اس کی ویڈیو بنتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے, ہم نے کر لیا جو کرنا تھا, اب لاکھوں لوگ دیکھیں, اور اب اس پر مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری فیملی کی شادی کے ڈانس کے اتنے ویوز آئے ہیں, ارے یہ تو وائرل ہو گیا ہے, یہ تو پاپولر ہو گیا ہے. تمہاری بہن ناچ رہی ہے, اس کے بھائی بے غیرت کدھر گئے؟ احساس مر گیا. اس قدر نفسانی خواہشات کے پیچھے برباد ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ. پھر ہم کہتے ہیں کبھی طوفان آ رہا ہے, کبھی زلزلہ آ رہا ہے, کبھی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, کبھی آگ لگ رہی ہے. ارے اللہ کے غضب کو دعوت دینے میں کسر کون سی چھوڑی ہم نے؟ ایک ہوتا ہے اکیلے میں گناہ بندے سے ہو گیا ہو کے معافی مانگ لے, ارے ہم سارے گناہ گار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں. مگر یہ کیسا گناہ ہے کہ کر کے دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں نے اللہ کی یہ نافرمانی کی, دیکھو تم بھی. یہ کتنی بے باکی ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. ہم سب نے مرنا ہے. شب برات تو یہ لکھ دیا گیا ہوگا نا کہ اب اس سال کون جیے گا اور کس کا انتقال ہو جائے گا. کیا پتا اس شب برات میرے اور آپ کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو کہ کچھ دنوں بعد ہماری جانے کی باری ہے. اور یہ گناہ کر کے, یہ بے حیائیاں کر کے گئے تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اگر واقعی دل کو نور الہی سے منور کرنا ہے تو اس دل کی بستی کو نفسانی خواہشات سے بچانا ہوگا. کبھی اپنے آپ کو تمنگر نہ سمجھے, نہیں جناب مجھے کوئی نہیں بہکا سکتا. میں بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ, شراب پیتے ہیں میں نہیں پیتا. میں جاتا ہوں جناب دوست بے حیائی کرتے ہیں میں نہیں کرتا. وہ ناچ گانے تاش میں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں میں نہیں کرتا. نہیں, جو ادھر بیٹھے گا وہ پھر گرفتار ہو جائے گا. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. نہ بیٹھے ایسی صحبتوں میں. یہ جتنے بگڑے ہیں نا, جتنے حرام کام کرنے والے, کسی سے پوچھ لیں کدھر سے ملی یہ عادت, آپ کو بتائے گا. دوست ملے تھے, پہلے چھوٹے گناہ میں لگایا اور آج جناب میں تو گناہ گاروں کا لیڈر بنا ہوا. توبہ توبہ توبہ. ہم بھلے, ہمارا اچھا ماحول بھلا. ہاں میں صحیح بتاؤں, گناہ کرنے کا موقع نہ ملے یہی بہت بڑی نعمت ہے. میں ادھر جاؤں ہی نہ جدھر گناہ کرنا آسان ہو. پھر بڑے بڑے تونگر کو اللہ جسے بچائے, پھر بچنا مشکل ہے. ہم میں سے اکثر بچے ہوئے اسی لیے کہ ہمیں موقع نہیں ملا, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں موقع ہی نہ ملے. ہاں اللہ بچائے رکھے ایسی صحبتوں سے. اور اگر کبھی اللہ نہ کرے شیطان حملہ کرے تو ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صدقے ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے بچائے. تو اس کے لیے قبر یاد کرنی ہے, آخرت یاد کرنی ہے. جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے, اللہ کرے میرے اور آپ کے دل سے آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کیا اب آخری ایک اور عادت کیا ہم نے سنی؟ حرص و لالچ, مال کی لالچ ہے. یہ اتنی بری عادت ہے. اور یہ ہم نے گدھ کی جو عادت تھی نا, حضرت ابراہیم نے اسے ذبح کیا. چیک کرنا ہے کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچایا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. شح قرآن نے فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب ہے کہ بندہ مال کی محبت میں اتنا آگے گزر جائے کہ اب اسے حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہے. یعنی اس درجے پر آ کر مال کی محبت حرص کی بجائے ہوس میں بدل جاتی ہے. اب بندہ چاہتا ہے کہ بس مال آئے، اس لیے سودی لین دین میں پڑ جاتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی بھی مارتا ہے، دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے. غرض اسے بس مال چاہیے ہوتا ہے، حرام ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال ذریعے سے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جائے اسے شح کہتے ہیں. اب غور کریں آج حال کیا ہے. دوائیوں میں ملاوٹ ہے، اناج میں ملاوٹ ہے. ارے سوچتے نہیں کہ یہ دوائی غلط پی کر بندہ مر جائے گا، اس کو احساس نہیں، اسے بس مال چاہیے. ارے بچوں کو جو دودھ دیا جا رہا ہے اس میں ملاوٹ کر رہے ہو، وہ بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کی ماں کا کیا ہوگا، بس اسے سکے چاہیے. بلکہ پچھلے دنوں ایک ایسا اسکینڈل پکڑا گیا کہ بندہ لرز جائے کہ پاکستان میں جو خون لگایا جاتا ہے اس خون کے اندر بھی کچھ لوگوں نے ملاوٹ کر دی. ارے خون تو بیچارے کسی مریض کو مرنے سے بیچارہ بچانے کے لیے لگایا جا رہا ہے، مگر چند پیسوں کے لیے وہ خون میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے. کیا کیا ایسے پیسے کریں گے کیا یہ چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں ڈالنے والے، یہ مسلمانوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے والے. ارے تمہارے پاس مال آ بھی گیا، تم کرو گے کیا اس مال کا؟ مرنا نہیں، ایسا مال جاتا بھی ویسے ہی ہے. ہاں، بیماریاں، ٹینشن، بچے نافرمان، گھروں میں لڑائی جھگڑے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک شخصیت کے پاس گیا، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے کہا کہ یار وہ فلاں شخصیت، اس کے بیٹے کا نکاح کرانا ہے. میں نے کہا اس کے نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ اتنی بڑی فیملی ہے، اتنا بڑا نام ہے. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی پوری فیملی بکھر گئی ہے، کوئی گھر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، گھر میں کوئی کسی سے رابطہ نہیں رکھتا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سارے اجنبی ہیں، عجیب و غریب گھر کے حالات ہیں. میں سوچتا رہا یار اربوں روپے ہوں اور فیملی جڑی ہوئی نہ ہو، گھر میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو، بھائی کا کوئی رشتہ کروانے والی بہن آگے آنے کے لیے تیار نہ ہو، خاندان والے کسی کا خیال نہ رکھتے ہوں. مجھے بتاؤ اربوں روپے کس کام کے؟ ارے پیسے تھوڑے ہوں، فیملی محبت سے رہتی ہو، میں گھر جاؤں تو اپنے بچوں سے ملوں، بچوں کے بچے مجھ سے لپٹ جائیں. واللہ یہ کروڑوں روپے سے بڑی نعمت ہے. لیکن یہ لالچ کرنے والے، یہ حرام کمانے والے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ مال تو تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن اس مال آنے سے کہیں سب کچھ بکھر نہ جائے، رب ناراض نہ ہو جائے. ارے یہ تو دنیا کی بے برکتیاں ہیں، آخرت کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ کا پیارا کلام کیا فرماتا ہے ذرا سنیے گا. اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ ان علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. لمبے لمبے ستونوں میں ان آیات کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں جو وضاحت کی گئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ وہ شخص جو حرام ذرائع سے مال جمع کرتا ہے، اپنے مال سے شرعی حقوق ادا نہیں کرتا، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے. ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا؟ کیا اس کا مال اسے موت سے بچا لے گا اور اس کے بھروسے پر یہ مال کی محبت میں مست رہتا ہے، نیک اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینک دیا جائے گا، جہاں آگ اس کی پسلیاں توڑ ڈالے گی. اور تم کیا جانو وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ آگ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر پہنچ کر دل کو بھی جلا ڈالے گی. بے شک مال کے ایسے حریصوں کو آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اپنے آپ کو نکالیے اس مال کی محبت سے. یہ محبت ہی تو ہے مال کی جو حرام کی طرف لے جاتی ہے. ہاں، بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. کیا کمال کا میرے آقا علیہ السلام نے مشورہ دیا. ایک صحابی آئے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہتے حضور میں موت کو پسند نہیں کرتا،
میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے، جب بھی آخرت کی بات ہوتی ہے نا تو دل میں میلان نہیں ہوتا آخرت کی طرف، ہے مرنے کو جی نہیں چاہتا. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جنت کا راستہ موت ہی ہے، انتقال ہوگا تو جنت کا راستہ بنے گا نا، مگر آخرت کی طرف دل نہیں کھنچتا ہے. ایسے بہت سارے یہاں ہوں گے کہ جب مرنے کی بات کرو ڈر لگتا ہے، یار آپ جب دیکھو موت کی بات کرتے ہیں، قبر کی بات کرتے ہیں مرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. کیا کمال کا جواب نبی پاک علیہ السلام نے دیا، غور سے سنیے، ہم سب کے لیے فارمولہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی حضور مال تو ہے. فرمایا اپنا مال آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیج دو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے یعنی صدقہ و خیرات کر دے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے. سمجھیے گا فارمولہ کیا ہے. بندے کا جہاں مال ہوتا ہے نا اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی حیدرآباد میں رہتا ہو اور اس کی فیکٹری سکھر میں ہو تو اس کا بار بار سکھر جانے کو جی چاہے گا. اس کا سرمایہ کراچی میں لگا ہوا ہو، اس کو کراچی میں اس کا دل لگے گا، یار وہاں بڑی سارے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آقا فرماتے مال آگے بھیج دو تمہارا دل بھی آگے لگنا شروع ہو جائے گا. آخرت کے لیے گھبراؤ گے نہیں، پھر جانے کی تیاری کرو گے. ارے وہاں میرے محلات ریڈی ہیں، مجھے وہاں جانا ہے. کتنا پیارا فارمولہ دیا. تو اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آخرت کا خزانہ بھی جمع ہو جائے، یہاں دنیا میں دل نہیں لگے گا، اس طرح بندہ غرق نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اگر اس محبت سے بچانا ہے تو اپنا مال آگے کی طرف بھی جمع کرا دیں، تو انشاءاللہ وہاں بھی خزانے ہوں گے، وہاں بھی جنتی محلات ہمارا انتظار کریں گے. اللہ میرے اور آپ کے دل سے جنت کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھا دے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. ایک آیت مجھے دوبارہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. صلو علی الحبیب انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس دنیا کی محبت اور لالچ کو جو دل سے نکالنا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں. اور صدقہ دینے کے تو کتنے فضائل ہیں. احادیث کریمہ کے مطابق صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے. صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، اور سبحان اللہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صدقہ دینے میں جلدی کرو، بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. یعنی بندہ جب صدقہ دیتا ہے نا، کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے، صدقہ اسے روک دیتا ہے، ہم پر وہ بلا کو نہیں آنے دیتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا کریں. بعض اوقات جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صدقہ تو امیر دے سکتے ہیں. نہیں، یہ آپ کی بھول ہے. ہاں، ایک کھجور صدقہ کرنے والے کا بھی صدقہ قبول ہے، اور بعض اوقات وہ کھجور جو ہے کسی کے باغ سے آگے بڑھ جاتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک لاکھ سے بڑھ گیا، 1 لاکھ درم سے بڑھ گیا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. صحابی نے عرض کی حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے ان لاکھوں میں سے 1 لاکھ صدقہ کیا، اور ایک آیا جس کے پاس 2 ہی تھے، اس نے ان 2 میں سے 1 صدقہ کر دیا. اب آپ بتائیں نا، 2 میں سے 1 دینے والا بڑا سخی ہے یا لاکھوں میں سے 1 لاکھ دینے والا بڑا سخی ہے؟ ارے جس کے پاس 2 تھے اس نے 1 دیا تو 50% دے دیا نا. سبحان اللہ. تو بارگاہ الہی میں دل دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کریں، دکھیارے مسلمانوں کو نوازیں. اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. اور جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں، زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں. اس بار سب نے یاد رکھنا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں انہوں نے دوبارہ حساب کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے بہت سو کی زکوٰۃ میں اضافہ ہو چکا ہوگا. سونے کے ریٹ، چاندی کے ریٹ اور دیگر بہت چیزوں کے ریٹ بڑے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زکوٰۃ کتنی ہے. کچھ لوگ لم سم زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، یار پچھلے سال 5 لاکھ نکالی تھی، چلو اس سال 6 لاکھ دے دو. نہیں، حساب کرنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال کا میل ہے، ہاں زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا نا، یہی کہ مال کا میل کہیں میرے مال میں نہ مل جائے اور یہ بقیہ مال کو بھی برباد نہ کر دے. تو زکوٰۃ خوش دلی سے دینی ہے، پراپر حساب کر کے دینی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی والے وقتاً فوقتاً اعلان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کورس کر لیجئے. ہم پہلے سیکھے تو صحیح کہ زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. یہ فرض علوم میں سے ایک علم ہے ان لوگوں کے لیے جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو یہ علم سیکھیے، پراپر زکوٰۃ دیجئے. آپ کو نہیں معلوم تو آپ جناب کسی
مفتی صاحب کے پاس حاضر ہو جائیں. ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے, ہمارے مفتیان کرام تو فون پر بھی جواب دیتے ہیں. پورا حساب بنائیے اور پوری زکوٰۃ دیجیے. آپ پوری زکوٰۃ دیجیے, اگلے سال انشاءاللہ عز و جل آپ زیادہ زکوٰۃ دیں گے. کیوں زیادہ دیں گے؟ آپ کا مال انشاءاللہ بڑھ چکا ہوگا. تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو, اپنے غریب مسلمان بھائی بہنوں کو پہلے مدد کریں, اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایک عظیم و شان تنظیم ہے, پوری دنیا میں دین متین کا پیغام پھیلا رہی ہے. 20,000 سے زیادہ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. اللہ اکبر, غور کریں, 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے درس نظامی کر رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اور تقریباً 7.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیوں نے یا تو درس نظامی کر لیا ہے, یا حفظ قرآن کر لیا ہے, یا ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے. اتنی بڑی پروڈکشن دعوت اسلامی اس امت کو دے رہی ہے. 7,000 سے زیادہ مسجدیں بنا دی گئیں. اللہ اکبر, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح دین متین کی دعوت کو پھیلایا جا رہا ہے, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں اسلام دشمن قوتیں کام کر رہی ہیں, آپ کی دعوت اسلامی ایک ڈھال بن کر کروڑوں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے. جناب, لوگ کہتے ہیں الٹی بات کرو تب لوگ سنتے ہیں, نیگیٹو بات کرو تب وائرل ہوتا ہے. اللہ اکبر, دعوت اسلامی نے یہ پروف کر کے بتایا ہے کہ سچی بات, ستھری بات, اچھے انداز سے کرو, وہ بھی ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 7 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر اور فالوورز ہو چکے ہیں. الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے, دنیا سن رہی ہے. مختلف زبانوں میں پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں. ابھی الحمدللہ ایمریٹس ایئر لائن میں اور دیگر اداروں میں آپ کے پروگرام جاتے ہیں مدنی چینل کے, اور وہ چل رہے ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس معاشرے پر امپیکٹ ڈال رہی ہے دعوت اسلامی. اور اتنا بڑا کام, یہ تو کچھ دینی کام میں نے بتائے, پھر ویلفیئر کی بات کریں تو سبحان اللہ. ہم آج شام ایک جگہ بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی, تقریباً 90,000 87,000 خون کی بوتلیں دعوت اسلامی نے اب تک تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دی ہے. شاید لوگوں کو پتہ نہیں یہ کارنامہ کتنا بڑا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اب تک کسی ایک فلاحی تنظیم نے یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا. آپ 90 کروڑ روپے جمع کر کے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں, 90,000 لوگوں کو خون دینے کے لیے تیار نہیں کر سکتے. اور یقین کریں, ابھی تو ہلکا ہاتھ رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑی اور پیر صاحب نے اعلان کیا تو دنیا دیکھے گی کہ دعوت اسلامی کس طرح اسلامی. ابھی تو اسلامی بہنیں آئی نہیں ہماری, ان کو ہم بلاتے ہی نہیں کہ بھائی پورے ہو جاتے ہیں. ضرورت پڑے گی تو پھر دیکھے گی دنیا, اور اللہ کرے ضرورت نہ پڑے. تو الحمدللہ, یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی, جو وقت پڑتا ہے تو خون دیتی ہے, غریب مسلمانوں کی مدد کرتی ہے. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی فلسطین کے اندر جا کر مدد کر رہی ہے. دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں پر آفت آئے, دعوت اسلامی آپ کو نظر آتی ہے. تو جب ایسی تحریک ہو جو ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے, دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچائے, تو پھر کیوں نہ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. تو میری گزارش ہے, اس رمضان میں اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, اپنے فطروں میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اور صرف ہم نے دینے نہیں, بلکہ اے فیضان مدینہ میں آنے والوں اور مجھے سوشل میڈیا پر لائیو سننے والے عاشقان رسول, برائے کرم اس کام کو آگے بڑھائیں. آپ اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, ان مخیر اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں کہ اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے, آپ بھی دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ دیں. آپ کے چند بول ہوں گے, آپ کی تھوڑی سی کوشش ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, اور اس ساتھ کی برکت سے کوئی ایک عالم بن گیا, کوئی ایک حافظ بن گیا, کسی مسجد میں کوئی حصہ لگ گیا. کیا معلوم قیامت کا دن ہو اور کوئی شخص ہمارا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ حضور آپ نے چندہ کیا تھا, یا آپ نے ڈونیشن دیا تھا, میں عالم بن گیا, چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں. ہاں, علماء کو یہ موقع دیا جائے گا کہ شفاعت کر کے اوروں کو جنت میں لے جاؤ. ہم میں سے بہت سارے ایسے جو عالم نہیں بن سکے, حافظ نہیں بن سکے, دین کے عظیم مبلغ نہیں بن سکے. چلو نہیں بن سکے, ہم ان کا ساتھ تو دے سکتے ہیں نا, ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں. یہ بن رہے ہیں, انشاءاللہ ان کی صدقے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ اپنی دعوت اسلامی کے لیے ہم دل و جان کے ساتھ, شرم کو پیچھے رکھ کے ساتھ دینے والے بن جائیں. رمضان کی آمد ہے, نیت کریں انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات تو دعوت اسلامی کو دیں گے, اپنے دوستوں سے بھی جمع کر کے دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں کچھ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اور کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں. آئیے اپنے معمولات کو پورا کرتے ہیں, درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب. بزرگوں نے فرمایا, جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک
علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ